حضرت بایزید بسطامی یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ کشف المحجوب میں جا بجا ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر معراج بھی کروائی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور تقوی اور پرہیزگاری کا عالم آپ اس بات، ان کے پرہیزگاری کا عالم کیا تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ان کے زمانے کے ایک اور بزرگ تھے جن کا نام تھا یحییٰ بن معین۔ یحییٰ بن معین بھی اللہ کے ولی تھے، وہ بھی بڑی پہنچی ہوئی شخصیت تھے، تو انہوں نے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں حالت ان کی اپنی تھی پر نام ظاہر نہیں کیا، بغیر نام ظاہر کیے یہ خط لکھا کہ حضرت اے بایزید بسطامی بتائیے کہ اس بندے کی حالت کیسی ہوگی جس نے معرفت الہی کے سمندر سے صرف ایک گھونٹ پیا، اتنا نشہ آیا کہ ابھی تک ہوش ہی نہیں آ رہا۔ ان کی حالت اپنی تھی، یہ اہل اللہ کی، اللہ کے نیک بندوں کی باتیں ہیں جو شاید ہم لوگ روح سے نہیں سمجھ سکتے، ہم لفظ تو بول سکتے ہیں لیکن یہ لفظ بولے کہاں سے جا رہے ہیں شاید ہم یہ نہیں سمجھ پاتے۔ چلیں برکیف انہوں نے یہ حالت لکھی۔ اب حضرت یحییٰ بن معین نے جب یہ خط لکھا اور وہ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ولی، وہ بھی حالت اپنی لکھتے ہیں لیکن نام ظاہر نہیں کرتے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں یحییٰ بن معین تم اس بندے کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ جس نے معرفت الہی کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا اور اسے ابھی تک ہوش نہیں آ رہا، اس کی حالت پوچھ رہے ہو۔ اے یحییٰ بن معین تم اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے جو معرفت الہی کا پورا سمندر پی گیا لیکن پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے، پھر بھی ہوش میں۔ یہ ان کی حالت اور ان کا مقام تھا۔ اور لوگ جاتے ہیں کعبہ دیکھتے ہیں، کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں اور دیوانہ وار گھوم کے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، لیکن یہ بایزید بسطامی کے مقام ولایت کا عالم یہ تھا کہ جب یہ خانہ کعبہ پہ حاضری کے لیے پہنچتے ہیں اور پہلی نظر پڑتی ہے تو فوراً نظر جھکا لیتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت اتنی دور سے چل کے آئے، یہاں تو لوگ دعائیں کرتے ہیں، کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ یہاں آئے اور یہاں آ کے اپنی نگاہیں فوراً نیچے کر لی ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں جب اتنی دور سے چل کے آیا ہوں تو خالی کعبہ تو نہیں دیکھنے آیا، مقام ولایت کا عالم یہ تھا کہ جب دوبارہ نظر ڈالتے ہیں کعبہ بھی دیکھتے ہیں، کعبے والے کے جلوے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ان کا مقام ولایت ہے۔ تو ان کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی یہ اپنا واقعہ خود لوگوں کو سنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں پتہ اتنا بڑا ولی کیسے بنا؟ پوچھا گیا جی کیسے؟ فرمایا میں ایک شہر میں تھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ فلاں بستی میں ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، تو میں نے کہا چلو اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کرنی چاہیے، ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ اللہ کے نیک بندوں کا اصول اور ضابطہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہاں سے چل کے اتنی دور یہاں داتا صاحب کے قدموں میں 40 دن ویسے ہی بیٹھے رہے تھے، وہ کوئی مقصد تھا اور ملا تھا تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ سارا کچھ۔ تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کہا کہ چلو اللہ کا نیک بندہ ہے، ملاقات کرتا ہوں، کوئی مجھے روحانیت حاصل ہوگی، اللہ کے قریب ہوں گا۔ فرماتے میں پوچھتے پوچھتے اس شخص سے ملاقات کے لیے جب پہنچا، اور جب پہنچتا ہوں تو وہ اپنے گھر سے نکلا اور نماز کا کوئی وقت تھا، جب وہ گھر سے نکلا تو مسجد کی طرف آتے ہوئے اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں کہنے لگا کہ جو قبلے کا ادب نہیں کرتا اور جو شریعت کی پیروی نہیں کرتا تو وہ رب کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ فرماتے ہیں میں انہی قدموں سے جن قدموں سے چلا تھا واپس پلٹ آیا۔ جب میں واپس پلٹ آیا اور آ کے گھر میں جب میں سویا
تو اسی رات مجھے خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بایزید بسطامی، تو نے آج جو عمل کیا ہے اس کی برکات تیرے اندر ظاہر ہو گئی ہیں، ہو جائیں گی نہیں، فرمایا تیرے اندر ظاہر ہو گئی ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں صبح جب میں اٹھا تو وہ حضور کے جو جملے تھے اس کا اثر یہ تھا کہ رب نے مجھے اس وقت کا سب سے بڑا ولی بنا دیا۔ کیا تھا؟ شریعت کی پیروی، کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ ہمارے ہاں جی وہ جی بابا جی کی یہ کرامت ہے، وہ کرامت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چلتے پانی میں مصلی بچھا کے نماز پڑھے، یا کوئی بندہ تمہیں ہوا میں اڑ کے دکھائے، ہوا میں اڑ کے دکھائے، لیکن اس کا عمل حضور کی شریعت کے خلاف ہے، فرمایا وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کبھی اللہ کا، یہاں اتنے لمبے لمبے لوگوں نے بال رکھے ہوتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح، ان کا چہرہ حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، اور شف دم کر کے جناب لوگوں کو شفا مل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ وہ بھائی سارا جہاں بھی ٹھیک ہو جائے، جب کوئی رسول اللہ کی شریعت کا باغی ہے تو کبھی وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے جو معیار ہے وہ کسی کا دم درود نہیں ہے بھائی، غیر مسلم ڈاکٹروں کی دعاؤں سے بھی تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر ان کو بھی ولی مان لیں۔ غیر مسلم دم درود کرنے والے بھی تو کئی بیماریوں کا علاج کر دیتے ہیں، تو پھر ان کو بھی اللہ کا ولی مان لیں جو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا معیار ہے، شریعت کا یہ معیار نہیں ہے۔ شریعت میں سب سے بڑا ولی وہ ہے جو اللہ رسول کی شریعت کا پابند ہے، جو ان کے قوانین کا پابند ہے۔ یہ ہیں ان داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات۔ پھر ایک اور جگہ کشف المحجوب کے 14ویں چیپٹر میں باب میں جا کر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے۔ ایک اور واقعہ کوٹ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو چونکہ بڑا آپ پسند کرتے تھے، ان کے عمل ہیں ہی ایسے، تو ان کا ایک اور واقعہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بایزید بسطامی کو ان کے تقوی اور پرہیزگاری اور اپنی رحمت کی وجہ سے جب روحانی معراج کروائی، روحانی معراج یعنی جسمانی طور پر جنت دوزخ کی سیر کرنا، وہاں جانا، یہ تو حضور کا خاصہ ہے، لیکن روحانی طور پر انہوں نے وہ معراج جب کی کہ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچے، جنت کا بھی مشاہدہ کیا اور بہت کچھ دیکھا، تو آپ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی، مالک اے میرے مالک، میں کون سا طریقہ اختیار کروں کہ میری میں مر جائے، میری میں مر جائے۔ کہتے ہیں میں نے یہ رب سے سوال کیا، رب سے سوال کیا کہ یا اللہ کون سا طریقہ اختیار کروں کہ میری میں مر جائے۔ یہ جو انا ہے، جو بندے کے اندر ہوتا ہے نا کہ میں بڑی چیز ہوں، جب تک یہ میں ختم نہیں ہوتی تب تک کوئی مقام نہیں ہوتا۔ جب میں تو ہو جاتی ہے تو پھر بندہ بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور جب میں رہتی ہے پھر بندہ کچھ نہیں رہتا۔